تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہمارے اسلاف وہ کس کردار کے حامل تھے۔ تاکہ غیر مسلم کے کارناموں کو سن کے ہم مرعوب نہ ہوں، کیونکہ ہمارے اسلاف کے ایسے کارنامے ہیں کہ ہمیں کسی دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اصل ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان کارناموں سے واقف ہوں، ہماری نوجوان نسل یا ہمارے بچے ان کے کارناموں سے واقفیت رکھتے ہوں، کیونکہ آج جس دور میں ہم جا رہے ہیں، میں بڑے افسوس سے یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارے نوجوانوں کو فلمی اداکاروں کے، گلوکاروں کے اور کھلاڑیوں کے کارنامے اور ان کا تعارف تو ہے، لیکن اسلام کے جو ہیرو تھے، جو اسلام کے یعنی جو ہمارے محسن تھے، جن کی وجہ سے اسلام ہم تک پہنچا، ان کے کارناموں سے ہمارے بچوں کی اکثریت وہ ناواقف ہے۔ انہیں معلوم ہی نہیں کہ انہوں نے کون سے کارنامے سر انجام دیے، اور ان کا دنیا میں اور اللہ کے ہاں جو مقام تھا، وہ مقام اور مرتبہ انہیں کس وجہ سے ملا؟ کیونکہ اسلام کی نظر میں انسان کا بڑا ہونا، اللہ کے ہاں عزت والا ہونا، یہ رنگ و نسل یا خونی رشتوں کی بنیاد پہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یعنی تمہارا اللہ کے ہاں مقام اور مرتبہ اگر ہے تو وہ خونی رشتوں کی بنیاد پہ نہیں، بلکہ وہ تقوی کی بنیاد پہ ہے۔ اور اس بات کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ نے قریبی رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے پھر ان کا نام لے کے یہ بات کہی، یا باسط عبد المطلب انقذوا نفسک من النار لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یعنی آپ نے اپنے چچا کو مخاطب کر کے، اپنی پھوپھی صفیہ کو نام لے کے، اور اپنی بیٹی فاطمہ کا نام لے کے یہ بات کہی کہ اے بیٹا، کہیں اس گھمنڈ میں نہ رہنا کہ میں خاتم النبیین کی بیٹی ہوں اور میرا بہت اونچا مقام ہے، اور میرے ابا قیامت کے دن اللہ سے مجھے چھڑا لیں گے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں تمہارے کسی کام نہیں آؤں گا، اگر وہاں کام آئیں گے تو تمہارے نیک اعمال کام آئیں گے۔ اور اسی طرح آپ نے یہ بھی بات کہی یا ایھا الناس الا ان ربکم واحد وان اباکم واحد الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر علی اسود ولا لاسود علی احمر الا بالتقوی۔ اے لوگوں، یہ بات یاد رکھو، تمہارا رب بھی ایک ہے، تمہارا اب بھی ایک ہے، اور
کسی عربی کو آدمی پر کوئی فضیلت نہیں، نہ گورے کو کالے پر، نہ کالے کو گورے پر، کوئی فضیلت نہیں۔ اگر فضیلت ہے، مقام اور مرتبہ ہے تو وہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ جو جتنا زیادہ متقی پرہیزگار ہوگا اتنا مقام ہے اس کا اللہ کے ہاں زیادہ ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کر دی، وَاللَّهِ يَسْأَلِ الْإِنسَانَ إِلَّا مَا سَعَىٰ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ۔ یہ بات یاد رکھو کہ اللہ کے ہاں انسان کو مقام اور مرتبہ اگر ملنا ہے تو اس کے نیک اعمال کی وجہ سے ملنا ہے۔ قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، نفسی نفسی پکار رہے ہوگی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا کہ یہودی اس گمان میں رہے کہ وہ اللہ کے محبوب ہیں اور اللہ کے نبیوں کی اولاد ہیں، تو لہذا جو کچھ وہ مرضی کرتے رہیں وہ جنت میں ہی جائیں گے۔ وقالت اليہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ قل فلم يعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء وللہ ملک السماوات والارض وما بینہما والیہ المصیر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ یہ یہود کا طرز عمل تھا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو سید ہیں، سیدوں کی اولاد ہیں، بڑوں کی اولاد ہیں، ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہمارے بڑے ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد کیا اور فرمایا واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا یقبل منها شفاعۃ ولا یؤخذ منها عدل ولا هم ینصرون۔ یہ بات یاد رکھو کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وہاں اس کے اعمال کو دیکھا جائے گا۔ تلک امۃ قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا یعملون۔ اب ان آیات کی روشنی میں ہم نے دیکھنا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا قرآن کی نظر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں جو مقام تھا وہ کن وجوہات کی بنیاد پہ تھا، تاکہ ہم اپنی بھی اصلاح کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے ان کے واقعات کو قرآن میں ذکر کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے ان کے کارناموں کو بیان کیا، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم اگر دنیا اور آخرت میں کوئی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان نیک لوگوں کی سیرت کو اپنانا ہوگا، ان کے کردار کے مطابق ہمیں اپنا کردار بنانا ہوگا۔ اگر کوئی دنیا اور آخرت میں مقام چاہیے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، اللہ کے ہاں اگر مقام اور مرتبہ چاہتے ہو تو یہ تقوی کی وجہ سے ہے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ اے میرے بندو، تم یہ دعا کیا کرو اہدنا الصراط المستقیم،
ہم دعا کرتے ہیں نا ہر نماز کی ہر رکعت میں، یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اور سیدھا راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا ہے۔ یعنی ہم سیدھے راستے پہ اس وقت ہوں گے جب ہم ان کا راستہ اختیار کریں گے جن پر اللہ نے انعام کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انعام کن لوگوں پر کیا؟ سورہ نساء 5واں پارہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا۔ اب اللہ تعالیٰ کا انعام کن لوگوں پر ہے؟ نبیوں پر ہے۔ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا۔ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں، یہ وحی ہے۔ نبوت کے لیے یہ نہیں ہے کہ کوئی زیادہ نیک عمل کرے تو وہ نبی بن جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کا انتخاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو نبوت کے لیے منتخب کرنا تھا وہ کر لیا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ اور اس کے بعد ہے صدیقین، شہداء اور صالحین۔ یہ تمام اوصاف جو ہیں یہ کسبی ہیں، وحی نہیں۔ انسان جتنی محنت کرے گا، جتنا اللہ اور اس کے رسول کی ذات میں فنا ہوگا، اپنے آپ کو فنا کر دے گا، اس قدر وہ مرتبہ پا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى۔ جس نے اپنے اندر یہ تین اوصاف پیدا کر لیے، وہ اللہ کا قرب حاصل کر لے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے وہ راستہ آسان کر دیں گے جس راستے کے لیے ہم ہر نماز میں، نماز کی ہر رکعت میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اب فَأَمَّا مَنْ آتَى، جس نے اللہ کے نام پہ دیا، یعنی سب سے پہلے شرط ہے ایمان۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا تعلق بنو امیہ خاندان سے، اور ان کی عمر 34 سال تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ جب لوگوں کو یہ دعوت دی کہ لوگوں میں تمہارے پاس ایک ایسا دین لے کے آیا ہوں جس میں تمہاری نجات ہے، اور تم میری دعوت کو قبول کرو۔ اور اس وقت جب آپ نے یہ اعلان کیا تو آپ جانتے ہیں، آپ نے بے شمار دفعہ یہ واقعہ سنے ہیں کہ یہ اعلان کرنے سے مکہ مکرمہ میں کس طرح ہلچل مچی، اور لوگ کس طرح آپ کے مخالف ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے وہ عزیز و اقارب جنہوں نے آپ کی پیدائش پہ خوشیاں منائی تھی،
لیکن جیسے ہی آپ نے یہ اعلان کیا یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگو میں لا الہ الا اللہ کی دعوت لے کے آیا ہوں، اور اس کو مان لو گے تو تمہارا دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اسی وقت سے آپ کی مخالفت شروع ہو گئی، اور جنہوں نے اس دعوت کو قبول کیا پھر ان کو کتنی اذیتیں پہنچائی گئی۔ یعنی اس دعوت کو سننے کے بعد سب لوگ آپ کے مخالف ہو گئے۔ ایک ابو بکر صدیق تھے جو صدیقیت کے اعلیٰ مقام پہ فائز ہیں، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کیا۔ صرف قبول ہی نہیں کیا، وہ اس دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے بھی آپ کے ساتھی بنے، اور انہوں نے یہ دعوت اپنے دوست عثمان کو بھی پہنچائی۔ اور انہوں نے بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک ایسی دعوت لے کے آئے ہیں جس میں تمام مخلوق کی نجات ہے، اگر آپ اس دعوت کو قبول کر لو گے تو آپ بھی نجات پا لو گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الناس کالمعادن، لوگوں کی مثال کان کی طرح ہے، خیارهم فی الجاہلیت خیارهم فی الاسلام اذا فقہوا، جو زمانہ جاہلیت میں بہتر تھے وہ ایمان لانے کے بعد بھی بہتر ہیں جب کہ وہ ایمان کو سمجھ جائیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کو سمجھے، آپ کی دعوت کو سمجھے اور آپ کی دعوت آگے پہنچائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی اور وہ آپ کو رسول اللہ کے پاس لے کے آئے، تو آپ نے بھی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہی بات کہی کہ عثمان میں ایک ایسا دین لے کے آیا ہوں جس میں تمہاری بھی نجات ہے اور تمام مخلوق کی جو اس کو قبول کر لیں گے ان کی بھی نجات ہے۔ کیا آپ اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت جیسے ہی آپ نے دعوت دی اسی وقت تیار ہوئے کہ اے اللہ کے رسول آپ مجھے کلمہ پڑھائیے۔ آپ کے ہاتھ پہ بیعت کی، اسلام میں داخل ہوئے، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر آپ کو کتنی اذیتیں اٹھانا پڑی۔ آپ کے سگے چچا حکم نے آپ کو باندھا، آپ کو مارا پیٹا، ہر قسم کی سختی کر کے دیکھ لی کہ تم اپنے آباء و اجداد کے دین کی طرف واپس آ جاؤ، لیکن آخر کار اسے مایوسی ہوئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنے ایمان پہ قائم رہے، حتیٰ کہ انہیں حبشہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی، کیونکہ آپ کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے نبوت سے پہلے ہو چکا تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کا نکاح نبوت سے پہلے تھا، یعنی آپ رشتے میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ
رشتے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھانجے بھی تھے، داماد بھی تھے۔ آپ کی والدہ عروہ وہ آپ کی پھوپھی زاد بہن تھی۔ عروہ کی والدہ کا نام ام حکیم البیضا بن عبد المطلب، یعنی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کے ماموں بھی اور سسر بھی تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کفار مکہ کی تکلیفوں کی وجہ سے حبشہ میں ہجرت کر گئے، کچھ عرصہ وہاں رہے۔ وہاں یہ خبر مشہور ہوئی کہ مکہ والے مسلمان ہو گئے، یہ واپس آئے، لیکن واپس آئے تو معلوم ہوا کہ وہ خبر جھوٹی تھی۔ پھر آپ کو مدینہ منورہ جانا پڑا ہجرت کر کے۔ وہاں جا کے پھر کس طرح آپ نے اپنا مال خرچ کیا، فاما من آتا، یعنی ایمان لانے کے بعد پھر اللہ کے راستے میں اپنا مال خرچ کیا۔ کنواں میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا، وہ یہودی کی ملکیت، مسلمانوں کو پانی پینے کی تکلیف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت کر کے مدینہ آ گئے۔ تو آپ نے فرمایا کون ہے وہ شخص جو یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، تو میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر عطا کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے کوشش کر کے آدھا کنواں، بڑی مشکل سے آدھا کنواں بیچنے پہ، یعنی آدھا حصہ بیچنے پہ وہ راضی ہوا۔ آپ نے 12,000 درہم میں آدھا حصہ خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کیا۔ اب چونکہ یہودی کی وہ بہت بڑی کمائی تھی، جب عثمان رضی اللہ تعالیٰ آدھا خرید لیا اب اس کی کمائی ختم ہو گئی۔ مسلمان 2 دن کا پانی ایک دن بھر لیتے، جس دن باری ہوتی حضرت عثمان کی، تو آخر کار یہودی کو وہ حصہ بھی بیچنا پڑا۔ تو آپ نے 8,000 درہم میں، کل 20,000 درہم میں خرید کے مکمل کنواں مسلمانوں کے لیے وقف کیا، اور پھر غلاموں کو خرید کے وہ آزاد کرتے۔ مسجد نبی کو کی توسیع کی ضرورت ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون ہے جو اس ساتھ والے پلاٹ کو خرید کے مسجد کی توسیع کے لیے وقف کر دے، میں ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں گھر دے گا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے وہ پلاٹ خرید کے مسجد کے لیے وقف کیا۔ پھر اسی طرح ہر مشکل وقت میں انہوں نے اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ وہ جیسے اسرا جو تبوک کے موقع پہ جو لشکر تیار ہوا تھا کفار کے ساتھ جنگ کے لیے، یہ وہ موقع ہے جب مسلمانوں کی حالت بہت ہی تنگ تھی اور مقابلہ تھا ایک سپر پاور کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے صحابہ کو اکٹھا کر کے اعلان کیا کہ اسلحے کے لیے، زاد راہ کے لیے، سواریوں کے لیے خرچہ چاہیے، جتنا کسی سے ہو سکتا ہے وہ حصہ لے۔ یہی وہ موقع تھا جب حضرت عمر کہنے لگے کہ آج میں مال خرچ کرنے میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا، لیکن جب
پوچھا گیا تم کتنا لے کے آئے ہو, تم نے کیا دیا ہے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول, جو کچھ گھر میں تھا میں سب کچھ لے آیا ہوں. عمر رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا تو کہنے لگے اے اللہ کے نبی, آدھا گھر کے لیے چھوڑ آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لے آیا. تو اس کے بعد پھر حضرت عمر کہتے ہیں کہ مجھے معلوم ہو گیا کہ میں نیکی میں کبھی ابو بکر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. تو اس موقع پہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اعلان میں 100 اونٹ, دوسرے اعلان میں پھر 100 اونٹ, تیسرے اعلان میں پھر 100 اونٹ بما ساز عثمان, 300 اونٹ. بلکہ بعض روایات میں یہ آتا ہے کہ لشکر کی تعداد 40,000 تھی اور چوتھے حصے کا تمام خرچہ, سواریوں کا خرچہ بھی اور ان کی خوراک کا خرچہ بھی, وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے برداشت کیا. اعلان کیا کہ اے اللہ کے رسول, یہ سب کچھ میں دوں گا. اور پھر 1000 دینار بھی لا کے دیے. تو آپ کی جھولی میں جب وہ دینار ڈالے گئے تو آپ ان کو الٹ پلٹ کرتے اور ساتھ ہی یہ کہتے تھے اے اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا, تو بھی راضی ہو جا. کیا آج کوئی ایسا کردار پیش کر سکتا ہے؟ یعنی مال ان کے پاس بھی تھا, مال آج ہمارے پاس بھی ہے. آج ہمارے مال کی وجہ سے لوگ اتنے بدظن ہیں کہ وہ مالداروں کو اچھا نہیں سمجھتے. اور اب لوگوں کے خیال میں یہ ہے کہ اللہ والا تو وہی ہوتا ہے جس کے پاس دنیا کا مال نہ ہو, وہ کنگرا ہو. لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ مال بری چیز نہیں ہے. مال اگر اللہ کے راستے میں جو طریقہ اللہ نے بتایا ہے, اگر اس طرح اس کو استعمال کیا جائے تو مال اللہ کی نعمت ہے. صحابہ کتنے بڑے مالدار تھے. عبد الرحمن بن عوف کو دیکھیں, حضرت عمر فاروق دیکھیں, حضرت ابو بکر صدیق دیکھیں, اور حضرت عثمان غنی کے مال کی تو انتہا نہیں تھی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا تو انہوں نے 1000 غلے کا اونٹ باہر سے منگوایا. جب غلہ آیا تو تاجر پہنچے کہ ہمیں دے دیا جائے, ہم آپ کو منافع دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ تم کیا منافع دیتے ہو؟ جب انہوں نے منافع بتایا تو انہوں نے کہا مجھے تو 10 گنا منافع ملتا ہے. وہ کہنے لگے آپ کو 10 گنا کون دیتا ہے؟ تو آپ نے سب کو گواہ بنا کے یہ بات کہی کہ تاجروں گواہ ہو جاؤ, میں یہ 1000 اونٹ پہ جو غلہ آیا ہے میں سب کا سب یہ محتاجوں کے لیے وقف کر دیا ہے. فاما من آتا واتقا, یعنی یہ عطا ہے آپ کی, آپ نے مال اس طرح خرچ کیا, اگر اللہ نے دیا تھا تو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کیا. اور تقویٰ اتنا, فاما من آتا واتقا, جو متقی اور پرہیزگار بنا. کہ آپ فرماتے ہیں میں نے کبھی اپنی زندگی میں زمانہ جاہلیت میں بھی شراب نہیں پی, چوری نہیں کی, زنا نہیں کیا, میں نے کبھی گانا نہیں گایا اور نہ ہی کبھی گانا گانے کی تمنا کی ہے. اور ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو گانوں کے بڑے دل دادا ہیں, یہاں بھی بیٹھے ہوں گے کئی. یعنی یہ وہ لوگ تھے جن کے اندر تقویٰ تھا. تقوی کی یہ علامت ہے کہ تقویٰ انسان کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے, بدی سے دور کرتا ہے. اور پھر وصدق بالحسنی,
اچھی بات کی تصدیق کرنا، جیسے ہی کوئی اچھی بات آدمی کو معلوم ہو جائے تو اس کی تصدیق ہو۔ جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو علم ہوا کہ اللہ کے نبی وہ ایک دین لے کے آئے ہیں، وہ سچا دین ہے، وہ فوراً یہ کہتے ہوئے ایمان لے ربنا اننا سمعنا منادی ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے اللہ، میں نے جب یہ سنا تو کہنے والا کہتا ہے کہ لوگوں ایمان لے آؤ، میں اسی وقت ایمان لے آیا۔ یہ ہے تصدیق بالحسنی۔ اور ہم بات سچی سن کے وہ تسلیم بھی کرتے ہیں کہ واقعہ یہ بات سچی ہے، لیکن اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں پیدا کرے کہ ہم صحیح بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں، ہمارے اندر بھی اسی طرح تقویٰ ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں جس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا اور صحابہ، اور ان کی اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اللہ اللہ فی اصحابی، اے لوگوں میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، فبحبی من احبہم، جو ان سے محبت رکھتا ہے وہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، جو ان سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، ومن آدان فقد آدانی، جس نے ان کو تکلیف پہنچائی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی وہ یاد رکھے کہ پھر اللہ کی پکڑ سے وہ بچ نہیں سکے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کا احترام اور ان کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔